السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، کل سے یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ نویرا شیخ نے ہیرا گولڈ کمپنی کی جو سی او ہیں اس نے 2 بیماروں کی مدد کی، جس میں ایک عظیم صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بالکل آخری سٹیج پر ہے، اور دوسری اور ایک خاتون ہیں، وہ بھی بستر مرگ پر ہیں، ان کو کووڈ ہے ان کو، اور یہ دونوں کا جو 2 لاکھ روپیہ ان کو بھیجا گیا۔ تو اس کے پیچھے جو شرف الدلال ہے نویرا کا، جو اس کی طرف سے دلالی لے کر اس کی رائی برابر اچھائی کو پہاڑ برابر بتاتا ہے، اور اس کی پہاڑوں جیسی برائی کو چھپاتا ہے۔ اس دلال نے اس خبر کو بتایا کہ برے وقت میں نویرا شیخ نے انویسٹرز کی مدد کی۔ برا وقت کس کا شرفو؟ کس کا برا وقت؟ انویسٹر تو کتنے مر گئے، کتنے انویسٹر مر گئے شرفو، تب تو دیا نہیں تیری نویرا نے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا عظیم بھائی کے لیے میں نے سب سے گہار لگائی تھی، موتی الرحمان سے، عبدالعزیز سے، اور ہر کسی سے، کہ بھائی عظیم بھائی کی اہلیہ کو کینسر ہے، عظیم بھائی بہت بڑے سپورٹر ہیں، اور میں ہی ان کو پہلی بار لے کے آیا تھا نویرا سے ملانے کے لیے حیدرآباد، اور اس میٹنگ میں جب ہم معاہدہ کرنے آئے تھے تب بھی عظیم میرے ساتھ تھے۔ یہ تمام باتیں بتائے تو موتی الرحمان کی طرف سے جواب تھا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اسکیم نہیں۔ جواب ایسے دیا تھا موتی الرحمان نے جیسے وہ کمپنی کا سی او ہو۔ عبدالعزیز نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مسلسل 1 سال وہ آدمی جوجھتا رہا، عظیم، اور اس کی اہلیہ کی طبیعت بگڑتی گئی بھائی، اور وہ بالکل آخری سٹیج پر ہیں، صرف سانسیں ان کی چل رہی ہیں۔ اب جب وقت نویرا کا برا آیا اور اس کو ریگولر بیل کے لیے کچھ ثبوت چاہیے، کچھ ٹرانزیکشن ان کو بتانا ہے کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، کہ بھائی میں پیسہ بانٹ رہی ہوں، تو اس نے یہ 2 ٹرانزیکشن کیے۔ سن لے شرفو، بات کو سمجھ کے بولا کر، ورنہ کووڈ میں کتنے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا، تجھے اور تیرے بچوں کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ یہ دلالی کرتا ہے نا تو، اللہ چھوڑے گا نہیں تجھے، سچ بولتا نہیں تو۔ 1 لاکھ روپے لے لیتا ہے ایک ویڈیو کا، پھر وہ سوٹ پہن کے آتا ہے، تو یہی سوٹ سے تجھے ننگا کر کے کفن میں بھی نہیں ڈالیں گے، ڈائریکٹ پلاسٹک۔ سمجھ لے میری بات کو۔ تو بھائی یہ جو تماشا یہ ہماری محترمہ کر رہی ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ جو کھیل رہی ہیں، ان کے مزاج کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ان کی مجبوریوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ان کے حالات کے ساتھ کھیل رہی ہیں، کیا تو یہ جو ہے، یہ بالکل مت سوچیے گا کہ یہ تم انویسٹرز کی کوئی مدد کر رہی ہے۔ یہ کر رہی ہے مدد اپنے آپ کی۔ اس کو ریگولر بیل چاہیے، اس کو کورٹ کو پھر ایک بار دھوکہ دینا ہے۔ لاکھوں انویسٹرز کو اس نے دھوکہ دیا، اب اس کو کورٹ کو دھوکہ دینا ہے۔ ارے بھائی تو سارے وہ چیکس تو کلیئر کرا دے جس کا کورٹ نے تجھ کو حکم دیا، وہ تو ہوا نہیں تجھ سے اب تک۔ جو کمپلینٹرز ہے ان کے تعلق سے کورٹ نے تجھ سے کہا کہ بھائی تمام کمپلینٹرز کا جو ہے فل اینڈ فائنل کر دے، کیا نہیں تو نے۔ یہ 1-2 لوگوں کو پیسہ دے کے ویڈیوز بنواتی ہے، پھر وہ 5-5 ہزار دے کے وہ دلے آتے ہیں جو کور کر کے جاتے ہیں، اور وہ 5 ہزار لے کے 5 ہزار کا ہی کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ کام نہیں کرتے۔ 1 دن کور کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔
کیوں نہیں کور کرتے کہ بتاتے ہیں کہ ایک سٹوری کیوں نہیں بتاتے بھائی کہ بھائی یہ جو ہمارے حسین صاحب تھے ان کو کووڈ کیسے ہوا، کتنے دن اسپتال میں رہے، موت جب ہوئی ان کی فیملی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، سلیم بھائی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، عبدالرحمن مدنی صاحب. میں خود کووڈ سے گزر چکا ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ آدمی کو کووڈ ہوتا ہے تو ایک دہشت جو اس پہ طاری ہوتی ہے، تو اس دہشت میں اس کا وزن اتنا گرتا ہے کہ آدھا ہو جاتا ہے. وہ میں ایک ہفتے میں 30 کلو وزن کم ہوا تھا، 30 کلو وزن ایک ہفتے میں ہاسپٹل میں. لاشوں کو دیکھ دیکھ کے آدمی جو پریشان ہوتا ہے، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں، لوگوں کی آہوزاری، چیخنا پکارنا آکسیجن کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. تو مرحوم مدنی صاحب، ابراہیم مدنی صاحب، ان کی جو تصویر آخر میں اتاری گئی تھی وہ پلاسٹک کے کور میں ان کو ڈال کے کہ بھئی یہ کووڈ سے گزرے ہیں، تو ان کا جسم دیکھیے آپ، بالکل صحت مند ہے، بالکل صحت مند ہے. یا تو وجہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کووڈ تھا، یا تو ان کو کووڈ ہوا ہی نہیں اور کسی اور وجہ سے ان کو راستے کا پتھر سمجھ کر ہٹا دیا کیا. کیونکہ جو موتیں ہو رہی ہیں بھائی، وہ تمام کی تمام موتیں ہیں نا، جو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا گمان غلط ہو جائے. ہیرا گولڈ کا کوئی اسٹاف جو کم درجے کا ہے اس کو کووڈ نہیں ہو رہا. جو وہاں پر کلرک بیٹھے ہوئے ہیں جو دن میں 100 آدمی 200 لوگوں سے روزانہ ملاقات کرتے ہیں، ان کو کووڈ نہیں ہو رہا، وہ بیمار نہیں ہو رہے. نویرا کی فیملی میں اب تک کسی کو بھی کووڈ نہیں ہوا، ایک کی بھی موت نہیں ہوئی. اگر کوئی مر رہا ہے تو اہم ستون سلیم بھائی دبئی، جو ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی، جن کا میں ذکر کرتا ہوں اکثر، تو ان کے اور نویرا کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. نویرا بات کرتی ہے تو بدلا بدلا بدلا، بالکل فلمی ہیروئن کی طرح، میں یہ کر دیتی، میں وہ کر دیتی. اور یہ جو ایک ولی تھے جو اس وقت اللہ کے فضل سے جنت میں ہوں گے ماشاءاللہ، تو یہ بیچارے کہتے تھے کہ چاچا ہم کو کمپنی چلانا ہے، چاچا سب کو ایک کرنا ہے، چاچا ہم کسی کو بھی مطلب مایوس نہیں کریں گے، کسی کا پیسہ ڈبائیں گے نہیں، سب کو پیسہ دیں گے. جب یہ میرے ساتھ بیٹھ کر 100 لوگوں سے زیادہ یہ آفس میں کمٹمنٹ کر رہے تھے، اسی وقت سلیم آئی فون کو ناگوار گزرتی ہے کہ بھئی یہ نویرا کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے ہیں کہ چلو اوپر نویرا بلا رہی ہے. تو سلیم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی چاچا کے جو لوگ ہیں، چاچا اکیلے بات نہیں کرتے، ان کو بھی لے جاؤ. تو سلیم آئی فون منع کرتا ہے کہ نہیں، صرف چاچا جائیں گے اور ایک وہاں کی ایک خاتون تھی وہ جائیں گی. پھر ہم دونوں کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے. پھر اوپر جب پہنچتے ہیں تو خاتون کہتی ہیں کہ بھائی مجھے استنجا کا تقاضا ہے، میں ابھی آتی ہوں. پھر وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. پھر مجھے جب کیبن میں لے جاتے ہیں تو آئی فون کہتا ہے کہ بھائی پہلے فون بند کرو، اس کو اس پہ ڈال دو، ایروپلین موڈ پہ ڈال دو، اور کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور پھر جب میں نویرا سے بات کرتا ہوں تو کئی بار آئی فون مجھے روکتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے گالی دی تھی، کہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. میں نے بتایا کہ بھئی پیسہ میں نے نویرا کو دیا، جب نویرا کے لوگ مجھے اور میری فیملی کو گالی دیتے ہیں تو میں پلٹ کے نویرا کو گالی دیتا ہوں، کیونکہ یہ خاموش رہتی ہے، اس کا خاندان خاموش رہتا ہے، اس کی لیگل ٹیم خاموش رہتی ہے کہ بھئی تم لوگ کون ہو جو انویسٹر کو گالی دے رہے ہو. ٹھیک ہے، میں نے کہا نویرا سے تیرے لیے گالی کھائی ہے تو تجھے گالی دی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور جب میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں، یہ ان کو تو
آپس میں پھر کیوں بھڑا رہی ہے؟ جیسے پہلے تو نے ایک دفعہ یہ گیم کھیلا کہ بھئی یہ اینٹی ہے، یہ پرو ہے، ٹھیک ہے. اب تو یہ کر رہی ہے کہ بھئی یہ کمپلینٹر ہے، یہ اٹیسٹڈ ہے، اور یہ میرے نان کمپلینٹرز ہے. تو یہ تماشا جو تو کر رہی ہے، تو یہاں آفس میں اس سے فساد ہو رہا ہے. کیوں تو یہ اعلان نہیں کر دیتی کہ بھئی یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں یہ تینوں انویسٹر ہیں اور میں سب کا پیسہ دوں گی. اگر کوئی آدمی نے غلطی سے کر دیا ہے کمپلینٹ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطی کو سدھار سکتا ہے، جو بھی بات ہے. پھر اس نے کہا کہ بھئی تم یہ کہتی ہو کہ میں میرے چالو دھندے سے مجھ کو اٹھا کے لے گئے اور مجھے جیل میں ڈال دیا. تو تم جب چالو دھندے سے اٹھ کے جیل چلی گئیں تو تمہارے خاندان کا کوئی کھڑا نہیں ہوا؟ کسی نے تمہاری طرف سے لوگوں کو کہا نہیں کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نویرا آئے گی، جلدی سے جلدی ہم اس کو باہر لائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو انویسٹر جو تھا گھبرایا ہوا تھا. اگر کسی نے خدا نخواستہ اس زمانے میں کمپلینٹ کی تو 5, 7, 10 لاکھ کی کمپلینٹ تھی، تم پیسہ پھینکتی اور باہر آ جاتی. تم باہر کیوں نہیں آئی؟ تم نے پیسہ ادا کیوں نہیں کیا اس وقت؟ تم کیوں کورٹ میں بار بار کہتی تھی کہ نہیں پہلے میرے کو چھوڑو، میرے اکاؤنٹ ہی فریز کرو، کیا اس کے بعد میں لوگوں کو پیسہ دوں گی؟ کیوں نہیں دیا اس وقت کمپلینٹر کو پیسہ؟ یہ میں نے اس وقت بھی کہا نویرا سے جب میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. وہ تو بھئی ایک ہی بات پہ تھی کہ بھئی میں بدلہ لوں گی لوگوں سے، میں بدلہ لوں گی. تو اب وہ جو ٹریک پہ چل رہی ہے نا بھائی، وہ ٹریک اس کا یہ ہے، اس کی جو لیگل ٹیم ہے بھائی، وہ لیگل ٹیم کیا ہے یار؟ وہ چیٹر ٹیم ہے، صرف لوگوں کو، انویسٹرز کو دھوکہ دینا ہے اس کو. اب یہ جو عظیم بھائی ہے، یہ کافی سپورٹ کیا تھا اس کو، پھر نروس ہو گیا تھا. ابھی بیچ میں تو آپ نے سنا ہوگا عظیم بھائی کی باتیں کہ آج کوئی فون نہیں اٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا. تو ناصر کا بھی وہی حال ہو گیا تھا. تو بھئی جتنے لوگ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو احساس ہو گیا تھا کہ بھئی چکنا گھڑا ہے. جیسے حیدرآباد کا امیر ہے اور بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اصل گیم کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو شرفو دلال تجھ سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے تجھے پلاسٹک میں دیکھنا پڑے ہم کو. اس سے پہلے اپنی زبان بدل لے، اپنا رویہ بدل لے، اپنا دھندا بدل لے. سچ بول، سچ کی روٹی کھا. جھوٹ بول کے نویرا نے خود بیٹھ کے مجھے بتایا کہ کروڑوں 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 کی پراپرٹی ہے اس کے پاس، سکون ہے اس کے پاس، آخرت ہے اس کے پاس، دین ہے اس کے پاس. کیا ہے اس کے پاس؟ بول بچن، بول بچن، بول بچن. ٹھیک ہے انشاءاللہ عظیم بھائی، کل عید ہو جائے گی، اللہ میری زندگی باقی رکھیں گے، بولنے کی توفیق دیں گے. اس زبان کو اگر اللہ نے سعادت دی تو بہت ساری حقیقتیں ہیں بولنے کی. انویسٹر سے صرف اتنا کہتا ہوں بھائی کہ تم نے مسلسل 3 سال دھوکہ کھایا ہے. نرگس صاحبہ کا ذکر کرتا ہوں، وہ عورت بے انتہا اس پر یقین کرتی تھی اور دیوانہ وار اس کے لیے لوگوں سے جنگ کرتی تھی، گالیاں کھاتی تھی، گالیاں دیتی تھی. اور اس کو ایسے لگتا تھا کہ بھئی ایک عورت ہے اس لیے اس کو دبایا جا رہا ہے. لیکن موت سے پہلے اللہ نے اس کو ہوش کے ناخن دے دیے. اور وہ خود یہ لوگوں سے کہتی تھی. ان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص آدمی کو فون کر کے کہا کہ بابو بھائی کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں، میں غلط عورت کو تو نہیں سپورٹ کر رہی تھی. وہ عورت کو میں ڈھونڈ رہی ہوں جو نویرا تھی. آج وہ عورت مجھے کہیں نظر نہیں آتی. یہ ان کی بہن نے مجھے سب بتایا. بہت پریشان تھی نرگس کہ میں کیا جواب دوں گی. ہزاروں لوگوں کو میں نے کمپلین کرنے سے روکا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے.
یہ لنک کھیل رہی ہے، یہاں لوگوں کو موبائل چلانا نہیں آتا، یہ کیوں کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ ایسا؟ کیوں لوگوں کا پیسہ نہیں دیتی ہے؟ اور خود نرگس کے ساتھ جو کیا ہے نوہیرا نے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے بھائی۔ اس عورت کے لیے جو اس کے لیے ایک مسیحا کی طرح کھڑی رہی۔ شروع میں تو ہم دونوں ہی تھے، پھر میں جب تھوڑا بہت جان لیا اور میں الگ ہوا تو وہ تنہا تھی، اور پھر اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی جس میں وہ کئی لوگوں کو مہینہ خرچہ بھی دیتی تھی کہ بھائی میرے ساتھ بولو۔ اس میں کچھ مرد بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی، ابھی میں ان کے نام لے کے بتا دوں گا تو ان کی عزت میں فرق آ جائے گا۔ اس مرحومہ سے پیسہ لے کے کھاتے تھے یہ لوگ، تو بیچاری خود تکلیف اٹھاتی لیکن ان سب کو پالتی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے بھائی، 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ باقی رکھیں گے، دوبارہ بات کروں گا۔ نویرا تم سے یہ درخواست ہے کہ اگر کووڈ کے نام پہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اگر کووڈ کے نام پہ تم ان لوگوں کو راستے سے ہٹا رہی ہو جو لوگ تم کو لگتا ہے کہ کمزور گڑی ہیں، کل ان سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العزت کو تم کو جواب دینا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ کووڈ کسی کا نہیں، یہ تم تک بھی آئے گا، تمہاری ماں تک بھی آئے گا، تمہاری بہنوں کو بھی ہوگا، تمہاری اولاد کو بھی ہوگا، اور جیسے آج عبدالعزیز بھاگتا پھر رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، اور جیسے مبشر پریشان ہو رہا ہے، اس کو ہوا نہیں ہے کووڈ لیکن ہے وہ پریشان، تو اسی طرح تم بھی آؤ گی زد میں انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آؤ گی زد میں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم باقی ہو، میں اللہ جل جلالہ و من والہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم اس زمین پہ باقی ہو تو صرف انویسٹر کی دعاؤں کی وجہ سے باقی ہو، ورنہ تم کب کی زمین کے نیچے ہوتی، کب کی زمین کے نیچے ہوتی، لوگوں کی بد دعائیں تم کو کھا جاتی، جو مظلوم کی بد دعائیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وفا بھی کر رہے ہیں، کچھ کو امید ہے کہ بھئی آئے گی تو دے دے گی۔ تو آج بھی کہتا ہوں تم سے کہ یہ کھیل کھیلنا بند کرو اور سب کا پیسہ دو، کمپلینٹس کا پیسہ بھلے تم کورٹ میں جمع کراؤ، آرٹسٹ کا پیسہ تم کورٹ میں جمع کراؤ، اور کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم نے جن کو مہینوں پیسہ دیا بینیفٹ کے نام پہ، اس کے لوگوں کے پاس پروف ہے، آج تم کو جھوٹا ثابت کرو گی؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو تم نے ان کو اتنے مہینے پروفٹ کیسے دیا؟ ان کی انویسٹمنٹ کیسے لی؟ اپنے مکر اور فریب میں لوگوں کو مت الجھاؤ نویرا۔ رمضان تم نے لوگوں کا برباد کیا، پچھلا رمضان، 3 رمضان، یہ نہ ہو نویرا کہ اللہ تمہاری سانسوں پر روک لگا دے، اللہ اس نلی کو دبا دے جس سے تم سانس لے کے وہ شیطان عورت جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تمہارے گھر میں اور جو تم کو آئیڈیاز دیتی ہے، تم کہو تو نام بھی لے لوں اس کا میں، تو وہ شیطانی کے آئیڈیاز پہ تم جو اپنے راستے کے پتھروں کو ہٹا رہی ہو، انشاءاللہ العظیم تم کو جواب دینا ہے اور بہت جلد دینا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میری بات یاد رکھنا نویرا، میں نے ہمیشہ تم کو ایک باپ کی طرح سمجھایا، ایک بزرگ کی طرح سمجھایا۔ قسم کھا لینا جو تمہارا باپ ہے، بلکہ سے پوچھ کے کھانا کہ کون ہے تمہارا باپ، قسم کھا کر اس باپ کی یہ کہنا کہ کبھی جب میں تمہارے پاس آیا تو اپنا پیسہ تم سے مانگا میں نے؟ اللہ جل جلالہ کی قسم تم سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو تو تم نے بیچ دیا، معاذ اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو تم نے اپنے کاروبار کی چیز بنا لی، ٹھیک ہے؟ اس لیے تم سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ۔ اپنے باپ کا نام ضرور پوچھنا بلقیس سے
اگر وہ صحیح بتا دے تو اس کی قسم کھا لینا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام انویسٹر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محتاط رہیے، چالاک رہیے، آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے، آستین کا سانپ نہیں ناگن ہے، آستین میں آپ کے ناگن پل رہی ہے، محتاط رہیے۔ چلیے بھائی شرفو، خیال رکھ، پلاسٹک تیار ہو رہا ہے تیرے لیے۔ بہت شکریہ بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا وقت دیا مجھ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بھائی۔